جہلم کے گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج کے ہونہار طالب علم نے بغیر کسی معاونت کے جدید ترین ڈرون تیار کر کے سب کو حیران کر دیا۔ مزید جان لیتے ہیں بابر حسین کی رپورٹ میں۔ آج کے دور میں ڈرون کو بہت سے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جنگ سے لے کر طبی امداد تک ڈرون ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ جہلم کے گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج چک دولت کے ہونہار طالب علم نے بغیر کسی معاونت کے جدید ترین ڈرون تیار کر کے سب کو حیران کر دیا۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل انسٹی ٹیوٹ چک دولت کے طالب علم نے اپنے تیار کردہ ڈرون کی پہلی ہی آزمائشی پرواز میں اپنے اساتذہ کرام اور ساتھی طالب علم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے کم از کم اپروکسیمیٹلی 1.5 لاکھ تک لاگت آ چکی ہے۔ یہ اس کی تو پہلی بات یہ ہائی سپیڈ ڈرون ہے، اس طرح کے بہت کم مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اگر اویلیبل ہے تو ان کی رینج کم ہے یا پھر ان کی سپیڈ اتنی اچیو نہیں ہو سکتی جتنی یہ ڈرون اچیو کر سکتا ہے۔ اس ہونہار طالب علم نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک ایسا جدید ڈرون تیار کیا ہے جس کو سب سے تیز رفتار ڈرون ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس ہونہار طالب علم نے اپنی جیب خرچ سے مقامی ذرائع سے ڈرون تیار کیا جس کو کالج میں ہونے والی سائنسی نمائش میں پیش کیا گیا اور اس کی آزمائشی کامیاب پرواز سے یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔ آج کا دور آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہمارے بچے جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی ایم فل بہت اعلیٰ تعلیم لے کر گھروں میں ڈگری لے کر بیٹھے ہوئے، والدین جو ہے بیچارے پریشان ہیں۔ اگر ٹیکنیکل طرف آپ بچے والدین لائیں میرے بچوں کو تو وہ دن دور نہیں کہ میرا ملک جس طرح چائنا ترقی کر رہا ہے انشاءاللہ ہم چائنا کے مقابلے میں جائیں گے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی طرف بھی لے کر آئیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں، جدید دور کی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ پاکستان کو اس وقت درپیش چیلنجوں کا سامنا تو ہے مگر عمر مسعود جیسے ہونہار طالب علموں کی کوئی کمی نہیں۔ اگر ایسے ہی عمر مسعود نے اپنی لگن سے آج ایک جدید ہائی سپیڈ ڈرون تیار کیا ہے تو کل اس جیسے طالب علم مزید الیکٹرونکس کی جدید چیزیں بھی مقامی وسائل سے تیار کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، بیورو چیف سچ نیوز، جہلم۔